عامر صاحب آخرکار الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو نام سامنے آ رہے ہیں ان پر اعتراضات سامنے آ جاتے ہیں؟ نہیں، اعتراضات تو ہر جگہ سامنے بالکل نہیں آ رہے. پی ٹی آئی میں آپ کہہ سکتی ہیں وہاں پہ آئی ہے تو ایک فرق واضح نظر آ رہا ہے کہ سب کے اب نام آ گئے ہیں. اور مگر رپھڑ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا پڑا ہوا ہے. تو دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے بھی آصف زرداری صاحب نے ایک لسٹ دیا اپنی، بڑے بڑے نام کاٹے ہیں. ہم بڑے خود حیران تھے کہ رحمان ملک صاحب کا نام نہیں ہے تو وہ تھا کہ جی وہ شور مچائیں. کسی چوں کی آواز دہشت ہے آصف زرداری صاحب کی. اس کو آپ پارٹی پہ ہولڈ کہہ لیں، ڈسپلن کہہ لیں، دہشت کہہ لیں، مگر اب مجال ہے کسی کہ چوں کی آواز آج بالکل نہیں آئی. نون لیگ نے اتنی اچھی سلیکشن کی ہے کہ اتنے سینئر لوگ ہیں کہ پرویز رشید پہ، مشاہد اللہ پہ، ساجد میر پہ کس کو اعتراض ہوگا؟ کوئی انہوں نے بڑی اس طرح کے نام کیے ہیں کہ ان پہ اعتراض نہیں ہے. پی ٹی آئی نے ایک تو خان صاحب کا ہمیشہ سے ہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ صبح کچھ کرتے ہیں، دوپہر کو کچھ کرتے ہیں. ان کا ایک بڑا ہیپیسٹ کا طریقہ کار ہے. کوئی نہیں. دوسرا، خان صاحب کی میں کہتا ہوں نا، کوئی دہشت کوئی نہیں ہے کسی قسم کی، نہ سرکاری ملازم پہ ہے، نہ کسی پولیٹیشن پہ ہے، نہ اپنی کیبنٹ پہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں 2.5 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. یہ بجلی کے، گیس کے چوریاں پکڑی جاتی ہیں، اربوں خربوں کی چوریاں پکڑی گئی ہیں، کوئی 20 اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. پر خان صاحب کا آپ اس کو کہہ لیں کہ دل بڑا نرم ہے یا وہ بے بس ہیں. یہ جو پاور لابیز ہیں نا، ایک طرف ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نام آ رہے ہیں، ایک آ رہے ہیں اسپانسرز کے نام آ رہے ہیں، کوئی پاور لابی کا بندہ ہے، کوئی وہاں ارد گرد وہ بندے ہیں. تو جس کو آخر وقت میں ان کے لیے مشہور ہے کہ کان مل جائے، اس کا کام بن جاتا ہے. اور وہ پھر بعد میں اس سے بڑی پاور لابی آ جاتی ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے. پھر اس سے بڑی پاور لابی ہوتی ہے، رات کو لیٹ نائٹ بھی پہنچ جاتی ہے، پھر نام چینج ہو جاتا ہے. تو ایک کیاس ہے اور کنفیوژن ہے. پارٹی نہیں لگتی ہے یہ، بس ایک ہاچ پاچ. اس وقت جب یہ بحث چل رہی تھی کہ الیکٹیبلز لا رہے تھے تو اس وقت خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں میرے نام پہ 2 ووٹ اور میں ان کو کنٹرول کروں گا. تو اس وقت ہم سارے یہی کہتے تھے کہ جناب یہ جب یہ ہاچ پاچ صرف پاور کے لیے آپ کریں گے، الیکٹیبلز اکٹھے کریں گے، تو ان کو ہر ایک کو اپنا پاؤنڈ آف فلیش چاہیے. یہ پیسے خرچ کے آئیں گے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آئیں گے، مفادات کے لیے آئیں گے، تو آپ کو ان کو مفادات کو کور کرنا پڑے گا. تو اب ایگزیکٹلی ہو رہا ہے کہ وہ ان کو کمپرومائزز کرنے پڑ رہے ہیں. تو وہ اب نام 2 کنٹروورشل ہو گئے. ایک عبد القادر صاحب کا ان کو چینج کرنا پڑا. اس کے بعد جو ہے فیصل واڈا کا یہ ایشو رہے گا. اب دیکھیں نا، ایک اخلاقی طور پہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ جناب ان کا کیس لگا ہوا ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے اس کے اندر، اسی لیے وہ سینٹ میں لائے جا رہے ہیں. اور وہاں سے ان کو امید ہے، امکان اس بات کا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے. تو یہ اتنی اخلاقی اس کی بات لیکچر دیتے ہیں، اتنی ریاست مدینہ، اور اس کے بعد آپ ایک آدمی کو جو کہ پکڑا جا رہا ہے تو آپ چلاکی کر کے سینٹ سے لا رہے ہیں. بٹ یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا سٹوری. وہ اس لیے کہ یہ آگے سعدیہ عباسی صاحب کا بھی سلسلہ ہوا تھا، نون لیگ کا بھی. باقی سارے نان کنٹروورشل ہے. سعدیہ عباسی کا لوگ کہہ رہے ہیں دونوں کا ایک ہی کیس ہے کہ دونوں نے مس اسٹیٹمنٹ دی تھی، دونوں کی فارن نیشنلٹیز تھی الیجڈلی. اور بعد میں انہوں نے بھی پہلے جو ہے نا وہ کچھ ایفیڈیوٹ اور دی تھی اور اینڈ ٹائم پہ اپنی ممبرشپ چھوڑ دی تھی کہ وہ نہ آئے. مگر 62-63 کا تو کیس بنتا ہے نا، یہ ہو بھی جائیں گے سینیٹرز الیکٹر، تو کوئی آدمی چلا جائے گا سپریم کورٹ کے جناب انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. چلے اس کی اس پہ ایم این اے شپ نہیں، سینیٹرشپ پہ بھی وہ آئے گا. یہ سوال آئے گا کہ جناب یہ انہوں نے جو جھوٹ بولا ہوا ہے، جو آدمی پروون جھوٹا ہے، ایفیڈیوٹ جس نے غلط دی ہوئی ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر نواز شریف صاحب کے اوپر یہ والے کیسز بن سکتے ہیں 62-63 کے، تو پھر ان کے اوپر بھی 62-63 کا بن سکتا ہے. تو وہ بھی سلسلہ جاری ہے سلسلہ. مگر یہ باقی پارٹیوں میں نہیں، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. دوسرا ایک پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد میرا پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ ہوگا الیکشن کیسے کل وہ کیونکہ چل رہا ہے. اور وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک گوگلی پھینکی ہے کہ اوپن بیلٹ ویسے بھی جو ہاتھ اٹھا کے پاسبل نہیں تھا، پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا، کیونکہ سینٹ کا الیکشن بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. وہ فرسٹ ووٹ ہوتا ہے، پھر سیکنڈ ووٹ ہوتا ہے، تھرڈ ووٹ ہوتا ہے، پرسنٹیجز میں چلی. تو ہاتھ اٹھا کے پرسنٹیجز نہیں چلنی تھی. اگر اپوزیشن مان بھی جاتی تو کوئی طریقہ کار اس کا نکالنا پڑنا تھا.
بنیادی بحث یہ ہے سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, ٹریسیبل بیلٹ. تو آج سپریم کورٹ میں وہ سوال جو ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ وہ اٹھائے ہیں کہ یہ سیکرٹ بیلٹ بھی ہو, مگر یہ تو ایک مصدقہ بات ہے کہ بے ایمانی, جھوٹ فریب ہوتا ہے, ووٹ خریدے جاتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو نکالا جا سکتا ہے. اور جس طرح عام جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد دھاندلی کا جو الزام لگتا ہے, تو یہ جو وہیں تو وہ دوبارہ ووٹ کھلے, بکسے کھلے, وہ گنے گئے, تو ہر ایک کا شناختی کارڈ کو چیک کیا جاتا ہے کہ جناب یہ شناختی کارڈ موجود تھا کہ نہیں موجود تھا, انگوٹھے کا نشان تھا کہ نہیں تھا. تو اگر بعد میں ٹریس کر لیا جائے, وہ گوگلی ہے, تو ہم اس پہ نہیں بولیں گے. سپریم کورٹ انہی لائنز پہ بات کر رہی ہے کہ آپ اس کی ایک تھوڑی سی نامنل سیکریسی بھی رکھیں, مگر اگر اس میں بے ایمانی کو پکڑنے کا کوئی طریقہ کار الیکشن کمیشن نکال لیتا ہے تو وہ پھر درمیانی راستہ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ ہے. اس پہ بحث چل رہی ہے. ٹھیک ہے کلاس صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, جو عامر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی آئی کے اندر بہت ہی کیوس چل رہی ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کو ہینڈل کر پائیں گے عمران خان صاحب, کیونکہ خود ہی نام دیے جا رہے ہیں, پھر انہیں پہ اعتراضات بھی آ رہے ہیں, پھر ان کو ہٹایا بھی جا رہا ہے. 2-3 چیزیں عامر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی دہشت نہیں ہے. میرا خیال دہشت ان کی بڑی ہے, جہاں پہ انہوں نے اپلائی کرنی ہے وہاں دہشت بھی دکھاتے ہیں, وہاں ڈنڈا بھی دکھاتے ہیں, اور ان کی حکومت جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپائر اگر پڑی ہوئی ہو آپ کی آنسو گیس, وہ بھی یوز کرتے ہیں, جہاں پہ اگین ان کو پتہ ہے کہ ڈنڈا چلایا جائے. پورے اسلام آباد کو انہوں نے پچھلے ہفتے یہاں دھواں کر دیا تھا, ایک بندہ مر بھی گیا ہے بیچارہ, میرا خیال ہے ہی ڈائڈ ایون. اور انہی کے ہی ایک وزیر داخلہ نے جو اتنا ایک انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی بڑے دنوں سے, تو ہم نے ذرا ٹیسٹ کر لیں. اندازہ کریں دنیا کے کسی بھی ملک میں وزیر داخلہ یہ الفاظ یہ کہتا, آپ کی حکومت نے ہل جانا تھا. تو خان صاحب جو ہے نا وہاں پہ طاقتور لوگوں سے ڈرتے ہیں. میں آپ کو یاد ہے شیخ رشید کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید کے شر سے ڈرتے ہیں, اور جن کو چپڑاسی نہیں رکھنا تھا ان کو جب وزیر داخلہ بنائیں گے آپ, اس کے بعد یہ بیان دینا کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی, ٹیسٹ کرنا تھا, فلاں کرنا. اتنی بے حسی کا مظاہرہ, اتنی ایروگینس, اتنی روڈنیس, ان کی ساری کی ساری. کیوں؟ ملازمین تھے, ان پہ دہشت چل سکتی تھی, ان پہ بدماشی چل سکتی تھی, گنڈا گردی چل سکتی تھی, انہوں نے چلائی ہے. باقی انہوں نے ٹھیک ہے جو پاورفل آدمی ہیں, ایک بھی مذمتی بیان نہیں ہے عمران خان صاحب کو. جسٹ تصور کریں عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے اور یہاں پہ احسن اقبال ہے, چودھری نثار علی خان اینڈ کمپنی یہی آ کے الفاظ کہتے وزیر داخلہ تھے کہ جناب ہم نے ذرا ٹیسٹ کرنا تھا, ذرا تو کسی دن خدا نہ خواستہ ایٹم بم بھی ٹیسٹ کر لیں, اس پہ ٹاکی شاکی ماریں, ذرا اس ملک پہ ذرا ہمارے پہ ٹیسٹ کر لیں کیسے چلتا ہے نہیں چلتا, خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ جائے تو کل کو کیسے چلے گا. یہ لوگ انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں, اور خان صاحب کو ضرورت نہیں ہوئی شیخ رشید سے. عمران خان جتنا شیخ رشید سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا, آج تک ایک بھی الفاظ آپ ان کا نہیں سنیں گے ان کی کنڈمنیشن میں, ان کو تھوڑا سا کرنے میں, بلکہ انہوں نے اٹھایا ہے تو موسٹ پاورفل منسٹری ان کو دی گئی ہے. ان کا سگار دیکھیں, ان کی گفتگو سنیں, ان کے مطلب ہے ایون خواتین ریلیٹڈ ان کے کامنٹ سنیں, بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں گیٹ وے ود مرڈر ایون ایز ویل. اتنا بڑا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, اور پاکستان کے کسی حصے سے کہیں سے کوئی پارلیمنٹیرین سے کوئی آپ کی یہاں پہ وزراء سے کسی سے نہیں سننے میں. سو خان صاحب ان کی بات یہاں تک ٹھیک ہے, ہر طاقتور آدمی سے ڈرتے ہیں.